نویز نے میرے دونوں بازوؤں سے مجھے پکڑا اور میری آنکھوں میں انتہائی غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو تم امامہ؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، سعد نے نویز کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو امامہ کے دونوں بازو۔ میرے پاس میرے والدین آ چکے تھے، لیکن نویز ابھی بھی میرے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا۔ سعد اس کو گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میرے والدین بھی نویز کو مجھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس سے میرے بازو چھڑوا نہیں پا رہا تھا۔ جس قدر سختی سے اس نے پکڑ رکھا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں درد کے مارے رونے لگی۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کہنے لگا، تم سے کچھ پوچھا ہے میں نے؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ محبت مجھ سے اور منگنی سعد سے؟ وہ کہنے لگا، نہیں کرتی وہ تم سے محبت۔ محبت کا ڈرامہ کر رہی تھی امامہ تم سے، تاکہ تم سے سائن کروا سکے۔ سعد نے جب یہ بات کہی تو اس نے برجستہ سعد کو دیکھا۔ زینت آنٹی بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن نویز نے پھر میری طرف دیکھا۔ پھر کہنے لگا، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے امامہ۔ سعد کہنے لگا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ چھوڑو اس کے بازو، میری منگیتر ہے یہ، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ چلا کر نویز نے مجھ سے پوچھا، تم سے کچھ پوچھا ہے امامہ؟ میں نے کہا، تم نے سنا نہیں سعد کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ میں نے تم سے محبت نہیں کی تھی۔ میری یہ بات سن کر اس نے میرے دونوں بازو چھوڑ دیے۔ پھر کچھ نہیں کہا، لیکن ٹیبل پر پڑا کیک اس نے اٹھا کے زمین پہ پھینکا۔ شیشے کے سارے گلاس جس میں کولڈ ڈرنکس رکھی ہوئی تھیں وہ اس نے ہاتھ سے زمین پہ پھینک کے توڑ دیے۔ 1 منٹ کے اندر اندر اس نے ہر چیز تہس نہس کر دی۔ اس محفل کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہر ٹیبل کے کانچ کے گلاس وہ زور زور سے زمین پہ پٹک رہا تھا۔ میرے والدین یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ گھبرا تو شہباز ماموں بھی گئے تھے اور سعد بھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ زینت آنٹی بس روئے جا رہی تھیں۔ وہ اس کے پیچھے جا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے کمرے میں جاؤ، کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، آگ لگا دوں گا، آگ لگا دوں گا میں سب کو۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلنے کی، مجھے استعمال کرنے کی؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سعد نے پولیس اسٹیشن فون کر دیا۔ کچھ دیر میں پولیس آ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ماموں کہنے لگے، اس لڑکے نے ہماری خوشیوں کو برباد کر دیا، مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ لیکن زینت آنٹی رو رہی تھیں، بار بار ماموں سے کہہ رہی تھی کہ قصور سعد اور امامہ کا بھی ہے، پلیز میرے بچے کو جیل میں مت بھیجو۔ لیکن شہباز ماموں کہنے لگے، وہ پاگل ہو چکا ہے، اگر وہ یہاں رہے گا تو واقعی ہر چیز کو آگ لگا دے گا، اس لیے اس وقت اس کا جیل جانا ہی بہتر ہے، تم اسے جانے دو۔ پولیس اسے پکڑ کے لے جا رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اپنا آپ برا لگ رہا تھا۔ سعد نے انگوٹھی ڈھونڈ کے دوبارہ سے مجھے پہنائی۔ وہ کہنے لگا، اس پاگل کی خاطر میں اپنی خوشیاں کیوں برباد کروں؟ لیکن میں پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ میرے والدین بھی چپ تھے۔ جب میں کمرے میں آئی تو تھوڑی دیر بعد زینت آنٹی میرے کمرے میں آئی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ کہنے لگی، صرف ایک سوال کا جواب دے دو، تم نے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے تو تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ میں نے کہا، اس نے ناجائز جگہ پہ قبضہ کیا تھا۔ کہنے لگی، کون سی ناجائز جگہ؟ جب میں نے سعد کی بتائی ہوئی بات انہیں بتائی تو وہ چپ سی ہو گئی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا میں نے غلط کیا۔ یہ مسئلہ سعد کا تھا، شہباز ماموں کا تھا، یا پھر نویز کا تھا، میرا تو نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ واپس آئے گا تو میں معافی مانگ لوں گی۔ 1 ہفتے بعد ہی مجھے اپنے والدین کے ساتھ واپس دبئی جانا تھا۔ میری اور سعد کی شادی پورے 1 سال بعد ہونی تھی۔ اگلے 2 روز تک زینت آنٹی کو بخار تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ میں جب ان کے کمرے میں گئی تو بہت شرمندہ تھی۔
میں نے ان سے معذرت کی تو کہنے لگی بس میرے بیٹے کو جیل سے باہر نکلوا دو، تمہاری ایک گواہی اسے رہا کر سکتی ہے، اسے رہائی دے سکتی ہے۔ میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی، اگر میں یہ بات سعد سے کہتی تو وہ یقیناً نہیں مانتا، اس لیے میں اگلے روز ڈرائیور کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میں نے آفیسر سے کہا کہ میں یہ کیس واپس لیتی ہوں، آپ پلیز اسے چھوڑ دیں۔ پولیس نے چند کاغذات پہ مجھ سے سائن لیے اور نویز کو آزاد کر دیا۔ جیسے ہی وہ جیل سے باہر آیا، مجھے دیکھ کر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا سوچ کے تم نے میرے ساتھ یہ ڈرامہ رچایا تھا؟ میں نے کہا آئی ایم سوری، میں نے جو کچھ کیا تھا سعد کے کہنے پہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور وضاحت کرتی، وہ کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں تم سے میں نے پہلے کہا تھا تم مجھ سے کبھی بھی بے وفائی مت کرنا۔ میں نے کہا یہ مت بھولو میں نے ہی تمہیں آزاد کروایا ہے، صرف زینت آنٹی کی وجہ سے، اور میں تم سے محبت نہیں کرتی، بلکہ میں یہ کہنے والی تھی کہ میں سعد سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی، تیز قدم سے آگے بڑھ کر چلا گیا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر پر نظر ہی نہیں آیا۔ پھر جس رات میری فلائٹ تھی، میں شاپنگ کے ارادے سے ڈرائیور کے ساتھ مال پہ گئی تھی، کیونکہ مجھے اب 1 سال کے بعد یہاں آنا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں مال میں گئی، کچھ دیر بعد ایک نقاب پوش نوجوان اسی دکان میں داخل ہوا جہاں میں شاپنگ کر رہی تھی۔ اس نے پستول میرے سر پہ رکھی، میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور سب کے سامنے مجھے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ ایک گاڑی میں دھکا دے کر پچھلی نشست پر پھینک دیا، گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گاڑی چلا کر نہ جانے مجھے کہاں لے جانے لگا۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی لیکن وہ لاک تھا، شیشے بند تھے، ہر چیز لاک تھی۔ میں گاڑی کا دروازہ بجا رہی تھی، کھڑکی کا شیشہ بجا رہی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے سب کچھ بے اثر ہے۔ وہ بہت رف ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے شہر سے دور ایک جگہ لے کر آیا جہاں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ ایک پرانی سی عمارت تھی جس میں وہ مجھے لے کر گیا۔ ابھی بھی اس کے چہرے پر کالے رنگ کا نقاب تھا۔ میری کلائی پکڑے ہوئے وہ مجھے سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے ایک فلیٹ کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے فلیٹ کے اندر لا کر سامنے صوفے پر پٹخا، پھر اس نے اپنا نقاب ہٹایا۔ نویز کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا کیا سمجھا تھا تم نے؟ میرے جذبات سے کھیلو گی، ڈرامہ رچاؤ گی اور میں تمہیں جانے دوں گا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ اور میرے ماموں تمہیں چھوڑیں گے نہیں، لیکن وہ میری کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے اس نے پسٹل میرے سر پہ رکھی تو میری تو جان نکلی۔ وہ کہنے لگا جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، کچھ ہی دیر میں یہاں پہ مولانا صاحب آئیں گے، بنا کوئی تماشا کیے نکاح کر لینا۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گی، تمہیں گولی مارنی ہے نا، مار دو۔ میں جانتی تھی وہ مجھے گولی نہیں مار سکتا۔ اس نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور میرے ماتھے پہ پسٹل رکھ دی۔ میں نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں اور ایسے ہی بند آنکھوں کے ساتھ کھڑی رہی، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ یہ دیکھنے لگی کہ کیا وہ گولی چلاتا ہے یا نہیں۔ میں جانتی تھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی نظروں کی تپش مجھے اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے دیوار پر بہت زور سے کچھ لگنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کے دیکھا تو وہ اپنا سر دیوار پہ مار چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہنے لگا تمہیں نہیں مار سکتا، لیکن تمہارے سامنے اپنی جان لے لوں گا اور یہ بھی لکھ کر جاؤں گا کہ میری موت کی ذمہ دار تم ہو۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ کہنے لگا پھر مجھ سے نکاح کرو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی اثنا میں بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے میں لے گیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے مردوں کی آوازیں آنے لگی۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو ابھی بھی اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ کہنے لگا سائن کرو ان پہ۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گی، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔
اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کچھ سننا نہیں چاہتا، اس پہ سائن کرو۔ لیکن میں نے وہ پیپرز اس کے ہاتھ سے پکڑ کے زمین پہ پھینک دیے۔ میرا یہ کرنا تھا، اس نے میرا گلا پکڑا اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں نے کہا تم مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو نا، مار دو، لیکن میں نکاح نامے پہ سائن نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم سائن نہیں کرو گی تب بھی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اگر تم جائز طریقے سے میری نہیں ہو سکتی تو ناجائز طریقے سے صحیح۔ تم نے بھی تو میرے ساتھ ایسے ہی کیا ہے نا۔ میں نے کہا میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ کہنے لگا تمہارا انکار مجھے پاگل کر دے گا، شرافت سے یہ نکاح کر لو ورنہ۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے کہنے لگا چپ چپ، ایک دم چپ، خبردار جو تمہاری آواز بھی نکلی۔ اس کا بہتا ہوا خون دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر میں چپ سی ہوئی۔ اپنے ہونٹوں کو خوف سے میں نے بھینچ لیا تھا، لیکن آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس نے دیوار پر میرا ہاتھ رکھ کے میرا راستہ بند کیا، دوسرے ہاتھ میں پسٹل پکڑ رکھی تھی۔ ابھی ابھی اس نے اپنے جنون کی بس ایک جھلک دکھائی تھی اور میں کانپ کے رہ گئی تھی۔ کہنے لگا بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ لہجہ دھیما تھا لیکن جنون سے بھرا ہوا تھا۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرا دل اس وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا تھا۔ وہ اپنا خون آلود چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب لے آیا۔ کہنے لگا انکار کیوں کیا امامہ؟ بتاؤ مجھے۔ جنون کی شدت سے اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور اسے پرواہ تک نہیں تھی۔ میں یوں تھی کہ اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا نویز، مجھے تم سے ڈر ڈر لگتا ہے، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، ابھی کے ابھی یہ ساری کی ساری گولیاں اپنے اندر اتار لوں گا۔ اس کی اس بات پر برجستہ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو بندوق اس نے اپنے سینے کے مقام پہ رکھی ہوئی تھی۔ ابھی ابھی اس نے جیسے اپنا سر پھاڑا تھا اور پھر اب یہ سب دیکھ کر میری یہ حالت تھی کہ میں اگلا سانس ہی نہیں لے پاؤں گی۔ وہ کہنے لگا کیا چاہتی ہو تم؟ جان دے دوں میں اپنی؟ سچ کہہ رہا ہوں امامہ، مر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز ایسا کچھ مت کرو تم۔ کہنے لگا چلو پھر اس پیپر پہ سائن کرو۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی تو اس نے وہی بندوق دوبارہ سے اپنے سینے پہ رکھ لی۔ کہنے لگا میں صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد جو کچھ میں اپنے ساتھ کروں گا تم زندگی بھر فراموش نہیں کر پاؤ گی، اور تم میرے جنون کو جانتی ہو۔ اس نے گنتی شروع کی۔ مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ میں جانتی تھی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی جان بھی لے سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے 1 کے بعد 2 گنا، میں نے فوراً سے پین پکڑا۔ میں نے کہا میں سائن کرنے کو تیار ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے پستول پیچھے ہٹائی۔ میرے سامنے اس نے نکاح کے پیپرز رکھ دیے۔ وہ کہنے لگا سائن کرو۔ روتے ہوئے میں نے سائن کیے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی پیپرز پر سائن کیے تو اس نے پیپرز اٹھائے، کمرے سے باہر جانے لگا۔ جاتے جاتے کہنے لگا ابھی مولانا صاحب آئیں گے، ان کے سامنے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دینا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا کے رونے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی جس قدر وہ جنونی ہے میں اس کے جنون کو سہ نہیں پاؤں گی۔ مجھے ایسے لوگوں سے خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا۔ میں اپنی زندگی کسی عام انسان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، جو نرم مزاج کا انسان ہو، سوجھ بوجھ رکھتا ہو، لیکن نویز
وہ بے حد جذباتی قسم کا نوجوان تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ مولانا صاحب کے ساتھ کچھ نوجوان اور بھی تھے جو شاید نویز کے ہی جاننے والے تھے، اس کے دوست تھے شاید۔ ان کے سامنے میں نے ایجاب و قبول کیا۔ نکاح ہوتے ہی وہ سب لوگ جا چکے تھے۔ اب اس فلیٹ میں یا تو میں تھی یا پھر نویز۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آیا تو ابھی بھی اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی جنون تھا۔ کہنے لگا امامہ تھینک یو سو مچ۔ میں نے کہا مجھے واپس جانے دو۔ کہنے لگا پہلے مجھے اس بات کا یقین کر لینے دو کہ تم واقعی میری ہو چکی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا تب تک میں پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے یوں پیچھے ہٹتا دیکھ کر شاید اسے غصہ آیا۔ کہنے لگا مجھ سے محبت کرو، مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ بڑا گرجدار لہجہ تھا۔ میں اندر تک کام گئی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنے چہرے پہ پھیرنے لگا۔ میرا پورا ہاتھ اس کے ماتھے سے بہنے والے خون سے بھر چکا تھا۔ کہنے لگا پیار کرو مجھے امامہ۔ اب اس پہ جنون سا سوار ہونے لگا۔ میں اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگا میرے زخموں کو اپنے ہونٹوں سے صاف کرو، کم آن امامہ۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی کھینچی اور میری کمر پر ہاتھ رکھ کر خود سے قریب کیا، پھر اپنا سر میرے سر پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ میں نے کہا یوں زبردستی تم مجھ سے محبت نہیں کروا سکتے۔ کہنے لگا کروا سکتا ہوں، تمہیں کرنی پڑے گی۔ پہلے بھی تو رچا رہی تھی نا ڈرامہ، ابھی بھی ڈرامہ رچا لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے پیچھے ہٹا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی۔ میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا ہو، لیکن میں سوچ چکی تھی میں ہرگز نہیں مانوں گی، میں کبھی بھی اس کو اپنا آپ نہیں سونپوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے بیڈ تک لے گیا، لیکن بیڈ پہ بٹھایا نہیں تھا۔ کہنے لگا پہلا قدم تم نے میری طرف بڑھایا تھا، میں نے نہیں بڑھایا تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ پہلی نظر میں تم مجھے اچھی لگی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا تھا، کیونکہ مجھے شہباز انکل سے سخت نفرت ہے اور ان کے بیٹے سے بھی، کیونکہ سعد کو ہر وہ چیز چاہیے جو مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ میری ہر چیز مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اور میں اس کے خاندان کی کسی لڑکی سے محبت کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری کل کائنات میری ماں تھی، لیکن شہباز انکل کی محبت میں گرفتار ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے بھی فراموش کر دیا۔ ہر بار میں ہی اپنے دل پر جبر کیوں کروں؟ مجھے تمہاری محبت چاہیے، تم دل سے نہیں کرو گی تو زبردستی کرواؤں گا۔ میں نے کہا زبردستی تم کسی کے بھی دل میں نہیں بس سکتے۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں کروا کے دکھاؤں گا، چلو میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ کہنے لگا اگر تم یہ نہیں کرو گی تو میں اس کمرے کی ایک ایک چیز کو توڑنا شروع کر دوں گا، آگ لگا دوں گا، تمہیں بھی جلا کے راکھ کر دوں گا اور خود بھی مر جاؤں گا۔ بہت گرجدار لہجہ تھا، میں خوف سے کانپنے لگی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ کر بھی سکتا تھا۔ کہنے لگا یقین نہیں آتا، ادھر آؤ میرے ساتھ۔ اس نے میرا بازو پکڑا، کمرے سے منسلک بالکنی میں لے گیا جہاں مٹی کا تیل رکھا تھا۔ کہنے لگا ابھی یہ پورے کمرے میں ڈالوں گا اور آگ لگا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں یوں تھی خوف کے مارے ہی میری جیسے جان نکل جائے گی۔ وہ کہنے لگا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو یا پھر میں آگ لگا دوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کی دیوانگی کو کیسے کم کروں۔ اس نے مجھے سوچنے کا موقع تک نہیں دیا۔ اس نے مٹی کے تیل کی بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں آگ لگاتا میں نے اس کے ہاتھ سے ڈھکن پکڑ لیا، پھر بوتل بند کر کے ایک طرف رکھ دی، پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا میں وہ سب کروں گی جو تم چاہتے ہو۔ وہ مجھے دوبارہ کمرے میں لے گیا۔ میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے بٹن پہ رکھ دیا، کہنے لگا کھولو اسے۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔
میں اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی، پھر کہنے لگا میری شرٹ اتارو۔ میں نے اس کی شرٹ اتار دی۔ اس کے بعد جو فرمائش وہ مجھ سے کر رہا تھا، میں روئی جا رہی تھی اور کیے جا رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ بجھ چکی تھی۔ شاید میں پہلی بیوی ہوں گی جس سے اس کے شوہر نے زبردستی محبت کروائی ہوگی، ڈرا کر، دھمکا کر۔ بار بار کہتا تھا وہی ڈائلاگز بولو جو بولتی تھیں، ویسے ہی ڈرامہ کرو میرے ساتھ۔ مجھے تمہاری سچی محبت چاہیے بھی نہیں، مجھے وہی ڈرامہ چاہیے جو ابھی تک تم رچا رہی تھی۔ اظہار بھی میرے منہ سے سنا تھا، خود ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بے خبر مجھے اپنے ساتھ لگائے سو رہا تھا۔ میں اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، مجھے دیکھ کر اس نے بجائے مجھے چھوڑنے کے اور بھی زیادہ قریب کر لیا۔ کہنے لگا ایک شکست مجھے سعد نے دی تھی، ایک میں نے اسے دے دی۔ تمہاری ساری آوازیں میں نے رات کو ریکارڈ کی ہیں، جس میں تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی ہو، پیار بھری باتیں کر رہی ہو۔ صبح ہی صبح میں نے تمہارے اس عاشق کو وہ ساری آوازیں بھیج دی ہیں۔ میں نے کہا تم دونوں نے بدلے کا سامان مجھے کیوں بنایا؟ تو کہنے لگا تمہیں میں نے تمہارے کیے کی سزا دی ہے، کیونکہ تم نے میرے ساتھ کھیلنا چاہا تھا اور کھیلا بھی بڑے کمال کا تھا۔ میں بزدل مرد نہیں ہوں امامہ کہ سعد سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں استعمال کروں۔ تم میری محبت کی دعوے دار تھی، تم نے میرے جذبات کے ساتھ بہت برے طریقے سے کھیلا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہ مت سمجھنا کہ ہمارا رشتہ کوئی پائیدار رشتہ ہے۔ جیسے ہی میرے والدین اور ماموں مجھے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے، میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا اس وقت تک میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے جا سکو۔ تمہارے پاؤں میں ایسی زنجیریں پہنا دوں گا جنہیں تم چاہ کر بھی توڑ نہیں پاؤ گی۔ میں اٹھ کے بیڈ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ کہنے لگا میرے لیے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ناشتہ بناؤ، آج میں تمہارے ہاتھوں سے ناشتہ کروں گا۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے تم، تو میں بھی دکھاؤں گا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ میں روتے ہوئے واش روم میں گئی تھی۔ شاور لینے کے بعد جیسے ہی میں کمرے میں آئی تو سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ شاید نہانے کے لیے جانے کے لیے کھڑا تھا۔ مجھے یوں کانپتے ہوئے دیکھا تو اپنے ساتھ لگانے لگا، لیکن میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود سے پیچھے کیا۔ کہنے لگا نخرے نہیں دیکھوں گا تمہارے، اب تو ساری زندگی تم میرے نخرے دیکھو گی۔ میں نے کہا بھول ہے تمہاری، میں چلی جاؤں گی تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے۔ کہنے لگا نہیں جا سکتی، تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا، اپنی محبت کی بیڑیاں پہنا دوں گا بہت جلد، تم چاہ کر بھی نہیں جاؤ گی۔ میں اسے غصے سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی۔ میں نے بیرونی دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک تھا۔ مجبوراً مجھے کچن میں آنا پڑا کیونکہ بھوک مجھے بھی لگ رہی تھی۔ میں نے صرف اپنے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر آیا تو تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ میں اس وقت سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ میں سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھ کے کھانے ہی والی تھی جب اس نے تولیہ میرے سر پہ پھینکا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ یہ سب سمیٹنا تمہارا کام ہے، پہلے بھی تو میرے بکھرے ہوئے کمرے کو سمیٹتی تھی، جاؤ جا کے میرا کمرہ صاف کرو۔ پھر ناشتہ میرے سامنے سے اٹھا کے خود کھانے لگا۔ میں نے کہا نویز، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں بنایا، میں نے اپنے لیے بنایا ہے، دو مجھے۔ کہنے لگا اچھی بیویاں پہلے اپنے شوہر کو بنا کے دیتی ہیں پھر خود کھاتی ہیں، جاؤ جا کے میرا کمرہ صاف کرو۔ پوری رات تم نے مجھے سونے نہیں دیا، اب میں ایک بھرپور نیند لینا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی تمسخرانہ مسکراہٹ اور استہزائیہ جملوں پر آگ سی لگی تھی۔ میں نے اس کا گیلا تولیہ پکڑا اور اسی کے منہ پہ پھینک دیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں تیز قدم چلتی ہوئی کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا خود کو یہاں سے آزاد کیسے کروں۔ میرے ماں باپ تو پریشان ہو کے رہ گئے ہوں گے، انہیں تو خیر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون مجھے اغوا کر کے لے کے جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی بھی لینے نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے مجھے کہاں لا کے قید کیا تھا۔ میں تو خود بھی اس جگہ سے بالکل انجان تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں آیا تو
کہنے لگا جاؤ شاباش، جا کے اپنا ناشتہ بناؤ اور کھا لو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کہنے لگا مت کھاؤ، لیکن میں تو تمہیں ضرور کھاؤں گا، بنا کھائے پیے کب تک مجھے سہوگی؟ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ کر میرے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں، میں جھرجھری سی لے کے رہ گئی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، بلکہ فلیٹ سے ہی باہر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی، اپنے لیے دوبارہ سے ناشتہ بنایا، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، لیکن وہ فلیٹ 5ویں منزل پر تھا۔ نیچے دیکھتے مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ صبح کا گیا، رات کو واپس آیا، ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے جو اس نے میری طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگا اسے پہن کے تیار ہو جاؤ اور کھانا میں کھا کے آیا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تیار نہیں ہونا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کاغذ پہ اتارنے کا ارادہ ہے آج، کہا تھا نا تم سے، ایک تصویر تمہاری بھی بناؤں گا، اب وقت آ گیا ہے، تم سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کروں گا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ اس نے شاپنگ بیگ میں سے جو نائٹی مجھے نکال کے دی، اسے دیکھ کر ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ کہنے لگا پہنو اسے۔ پھر اپنے الماری میں سے اس نے اسکیچنگ کا سامان سارا نکالنا شروع کیا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ کہنے لگا جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی یہ سب بنانے میں۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ یہ مت کرو۔ کہنے لگا نہیں، تمہاری تصویریں اتارنا ضروری ہے تاکہ ان یادگار لمحوں کو اپنے پاس رکھ سکوں۔ اس وقت وہ مجھے پاگل لگ رہا تھا، ایک نارمل نوجوان نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے وہ نائٹی دور پھینکی، میں نے کہا میں نہیں پہنوں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے لائٹر نکالا، میرے قریب لا کر اسے جلا دیا۔ کہنے لگا اسی سے تمہارا یہ لباس جلا دوں گا، پھر تمہیں خود ہی اتارنا پڑے گا۔ پہننے کے لیے صرف یہی ایک آپشن ہے، چاہو تو آرام سے پہن لو، چاہو تو دوسرا طریقہ بھی ہے میرے پاس۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے وہ نائٹی پہن لی، لیکن بہت سردی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے حس ہے۔ وہ چپ چاپ میری تصویر بنانے لگا۔ میں نے کہا نویز مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں مر جاؤں گی۔ کہنے لگا مر جاؤ، لیکن جب تک پینٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تم یوں ہی بیٹھی رہو گی۔ میرے چہرے پر اس وقت اذیت رقم تھی، میرے ہونٹ سردی کے مارے کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ سامنے میری بے بسی کو، میری مجبوری کو تصویر میں اتار رہا تھا۔ بڑی تیزی سے اس کے ہاتھ چل رہے تھے۔ 3 گھنٹے میں جب تک اس کی تصویر مکمل ہوئی، میں سردی کے مارے بے حال ہو چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے تصویر مکمل کی، پھر میرے پاس آ گیا، میرے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا، پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، لیکن اسے روک نہیں پائی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، وہ صبح جاتا تھا، رات کو واپس آتا تھا۔ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا تھا کہ ابھی تک مجھے کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ ایک بار جب نویز گھر آیا تو بے حد پریشان تھا۔ کہنے لگا میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے کہ وہ بیمار ہے، اپنی ماں کی تکلیف کا تو تمہیں ضرور احساس ہوگا، میرا نہیں ہے۔ کتنی اذیت میں تم نے مجھے یہاں رکھا ہے قیدی بنا کے۔ وہ کہنے لگا اس وقت چپ کر جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ماموں کا سب کیا دھرا ہے، ان کو پیسہ چاہیے تھا، میرا گھر چاہیے تھا، جو ان کو مل چکا ہے، اسی لیے میری ماں انہیں بری لگ رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کے حیران ہوئی۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنے لگا جانتی ہو جن کاغذات پر تم نے سائن کروائے تھے، سعد نے کس طرح سے انہیں استعمال کیا ہے۔ میرا گھر وہ اپنے نام کروا چکا ہے، وہ گھر جو میرے باپ نے میرے نام لگایا تھا، میری ماں کے نام نہیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے میرے ماموں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تھا۔ تو کہنے لگا کون سی زمین، کیسی زمین؟ کچھ نہیں تھا تمہارے ماموں کے پاس۔ تمہارے ماموں نے اپنی اگلی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے
میری ماں کا استعمال کیا، محبت کا کھیل کھیلا تھا، جانتا تھا ایک امیر عورت ہے، اس کے شوہر کا اپنا بنگلہ ہے، جمع جمایا کاروبار ہے، جوان بیٹا ہے۔ تمہارے ماموں کو لگا تھا کہ سب کچھ میری ماں کے نام ہے، لیکن شادی کے بعد جب اسے پتا چلا کہ میری ماں کے نام کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے نام ہے، تو اس نے طوفان کھڑا کیا۔ میری ماں کو پیار محبت سے اپنے جال میں اچھی طرح سے جکڑنے کے بعد وہ میرے آفس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ میرا کمرہ بھی سعد کو دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے مالک بنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا یہ خواب پورا ہونے نہیں دیا۔ میں جب بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، تمہارے ماموں انہیں میرے پاس بیٹھنے تک نہیں دیتے تھے۔ وہ چاہتا تھا سب کچھ مجھ سے چھین لے، لیکن ناکام رہ گیا، کیونکہ نہ تو میں نے انہیں اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دی، نہ اپنی گاڑی چلانے کی، نہ اپنے آفس میں آنے کی۔ تبھی سعد نے تمہیں استعمال کیا۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو تم۔ کہنے لگا تمہاری مرضی ہے، تمہیں جھوٹ سمجھنا ہے تم جھوٹ سمجھتی رہو، لیکن یہی سچ ہے۔ اور ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، اور میں حیران تھا کہ تم اس کی کزن ہو کے مجھ سے محبت کیوں کرنے لگی، کیونکہ میں بہت عرصے سے یہ سنتا آ رہا تھا کہ سعد کی شادی اس کی پھپھو زاد سے ہوگی، کیونکہ وہ بچپن سے اس سے محبت کرتا ہے۔ جب تم نے سعد کو چھوڑ کے مجھے توجہ دینی شروع کی تو میں بالکل شاکڈ تھا کہ تم مجھے کیسے توجہ دے سکتی ہو۔ پہلے دن تو مجھے یہ اتفاق لگا، پھر دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، پھر میں نے تم سے پوچھا، لیکن تم نے مجھے الجھا الجھا سا جواب دیا، ایسا جواب جس میں یہ ظاہر تھا کہ تم مجھ سے متاثر ہو، مجھے پسند کرنے لگی ہو۔ مجھے تو تم پہلے سے ہی اچھی لگتی تھی۔ میں بار بار تم سے پوچھا کرتا تھا، اگر میں برا ہوتا تو تم سے پوچھتا نہیں، اگر میرا ارادہ تمہیں دھوکہ دینے کا ہوتا تو میں تب بھی دے سکتا تھا جب تم رات کے پہر میرے کمرے میں آئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ تم آئی ہو، لیکن میں نے تم سے سچ مچ کی محبت کی تھی، اور تمہیں کہا بھی تھا کہ میں بے وفائی برداشت نہیں کروں گا۔ میں صرف اپنے آفس اور فیکٹری کا مالک ہوں، میرا گھر تمہارا وہ کزن لے چکا ہے جسے تم سے محبت نہیں تھی، اس نے صرف تمہیں استعمال کیا میرا گھر حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سن کے مجھے سعد پہ غصہ آنے لگا۔ اگر یہ سچ تھا تو بہت برا سچ تھا۔ پھر چند روز بعد اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی جس میں سعد ایک لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کسی کو پرواہ نہیں ہے تمہاری، تمہارے ماں باپ رو دھو کے واپس دبئی جا چکے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ تم میرے نکاح میں ہو، اور یہ تمہارا وہ خود غرض عاشق ہے جس نے ایک مہینہ بھی تمہارے غم میں نہیں گزارا۔ کیا تم جانا چاہتی ہو ان کے پاس؟ میں نے نویز کی طرف دیکھا جس کی باتیں شاید سچ ہی تھیں۔ وہ کہنے لگا میں پہلے بھی بہت ٹوٹ چکا ہوں۔ سعد جیسی ہی ایک لڑکی میری زندگی میں پہلے بھی آئی تھی جسے صرف میرے پیسے سے غرض تھا۔ جب اسے اچھا خاصا پیسہ مل گیا، وہ مجھ سے زیادہ امیر نوجوان مل گیا، تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے اپنے دل پر بہت اذیتیں سہی ہیں، اس لیے تمہیں کھونا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں غصے میں واقعی پاگل ہو جاتا ہوں، مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، دھوکے بازی برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے جس سے بھی محبت کی مخلص طور پر کی، دل سے اسے چاہا، اور ایسے لوگوں کو جب دھوکہ ملتا ہے تو وہ جنونی ہو جاتے ہیں، پھر وہ جنون میں آ کے کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال ہو چکا تھا۔ تمہیں اب بھی یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ یہ سن کر مجھے نویز پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اب کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ کہنے لگا اب کیا ہوا ہے؟ تم کون سا میرے بچے کی ماں بن گئی ہو؟ میں روزانہ تم سے زبردستی کی محبت نہیں کروا سکتا۔ اس وقت میں غصے سے پاگل تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ غلط کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اب لگ رہا ہے تمہیں؟ کہنے لگا لگ رہا ہے، اب لگ رہا ہے کہ غلط کیا ہے۔
پھر میری پینٹنگ اٹھائی اور پھاڑ دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ میں نے کہا اسے کیوں پھاڑ دیا تم نے؟ تمہیں اندازہ ہے تم نے مجھے اس رات کتنی تکلیف دی تھی؟ میں سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہاری تصویر نہیں رکھ سکتا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہ پاؤں گا۔ پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا معاف کر دو۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا معاف کر دو امامہ۔ میں نے کہا میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، میں ہمیشہ تمہیں سزا دوں گی۔ کہنے لگا پھر سزا دینے کے لیے تو تمہیں پھر میرے پاس رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا ہاں، تو میں کہیں بھی نہیں جا رہی ہوں، نہیں جانا مجھے کہیں، ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گی اور تم سے لڑوں جھگڑوں گی۔ اور یہ کہہ کے میں چپ ہو گئی۔ کہنے لگا اور کیا؟ میں نے کہا اور تم سے محبت بھی بہت کروں گی۔ میری بات سن کے نویز مسکرانے لگا، کہنے لگا وہ تم پہلے سے کرتی ہو، اگر سعد سے محبت ہوتی تو اس وقت تم رو رہی ہوتی، اس وقت تم سعد کی بے وفائی پہ سوگ منا رہی ہوتی۔ میرے یہ کہنے پر کہ چلی جاؤ تم خوش ہونے کے بجائے لڑنے نہ لگ جاتی۔ شاید وہ سچ کہہ رہا تھا، پھر وہ مجھے اپنے قریب کر چکا تھا۔ چند روز بعد وہ زینت آنٹی کو لے آیا اور شہباز انکل کو بھی، کیونکہ سعد سب کچھ اپنے نام کروا چکا تھا اور اپنے باپ کو بھی باہر نکال چکا تھا۔ شہباز ماموں نے مگر نویز سے معافی مانگ لی تھی۔